عزیز طلباء جماعت ششم، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے آپ کی کتاب چمپا سے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سبق ایک تفہیم ہے اور اس کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے اخلاق و عادات۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے اخلاق و عادات، اور یہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ آج ہم اس کا پہلا حصہ کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تفہیم ہے یہ، اصل میں جو تفہیم کے بارے میں آپ سے تھوڑا سا یہ اس کا بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ چیز نئی لگ رہی ہوگی۔ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اردو کے پیپر میں جو حصہ، جو پہلا پیپر ہوتا ہے جسے پیپر 1 کہا جاتا ہے، اس میں پیپر 1 میں اس کے کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں جسے ایم سی کیوز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ریکارڈنگ آپ کو سنائی جاتی ہے جسے سمعی مہارت کہا جاتا ہے۔ تو سمعی مہارت میں یا لسننگ آپ اس کو لسننگ میں آپ وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے کچھ سوالات جو کہ آپ کے پیپر پہ ہوتے ہیں ان کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کا جو پیپر کا دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں تفہیم عبارت۔ تو تفہیم عبارت میں وہاں پر ایک نثر پارہ یا پیراگراف دیا جاتا ہے۔ آپ اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کے جو نیچے اس کے سوالات دیے ہوتے ہیں ان کے جوابات، جو درست جوابات ہیں وہ ان کی نشاندہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی سلسلے میں تفہیم بیان کی جا رہی ہے، اور آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کی مشق بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو ایک نمونے کے طور پہ میں یہ آپ کی سبق میں، جو آپ کی کتاب میں جو سبق ہے اس سے یہ پڑھا رہا ہوں، اور جو آپ کا پیپر ہے اس میں بھی اسی طرح کی کوئی ایسی چیز جو کہ آپ نے یہ جسے ہم ان سین کہہ سکتے ہیں، جسے ہم دیکھا نہیں ہوتا اور اس کو یا سنا نہیں ہوتا یا دیکھا نہیں ہوتا، تو وہ دونوں آ جاتی ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سمعی مہارت، جسے ہم لسننگ کہتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے تفہیم عبارت، یعنی ایسا پیراگراف یا ایسا نثر پارہ جو آپ نے نہیں دیکھا ہوتا وہ وہاں پر آ جاتا ہے، اور وہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس میں اس کا نام آپ کو ذرا مشکل لگ رہا ہوگا، جیسے وہ سمعی مہارت ہے، یا آپ کہیں گے کہ سمعی مہارت کیا ہوتی ہے؟ سمعی مہارت کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، وہ ایک ایسی بات ہی ہے جیسے آپ کو میں کوئی پیراگراف کتاب سے یا کسی اور کتاب سے پڑھ کے سنا دوں اور آپ اس کو جوابات، بعد میں اس کے جوابات جو نیچے دیے ہوتے ہیں اس میں مختلف آپشن ہوتی ہیں، اس کی اے بی سی ڈی، تو آپ نے اس کو درست آپشن پہ اس کو وہاں پہ دائرہ لگانا ہوتا ہے یا ٹک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کتنا مشکل کام نہیں ہے۔ بعض بچے اس کا نام سے گھبرا جائیں گے کہ پتہ نہیں سمعی مہارت کیا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہی تفہیم عبارت جو سی ہے وہ بھی بڑی آسان چیز ہے۔ اس کے بارے میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، پتہ نہیں کیا امتحان میں آ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آسان سا پیراگراف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 8-10 لائنوں کا پیراگراف ہوتا ہے، اس میں سے درست جواب جو ان سے ہے نا وہ آپ نے اس کو چن کے وہاں پہ دائرہ لگا دینا ہوتا ہے یا اس پہ ٹک کر دینا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی بات نہیں ہے، آپ اس بارے میں بالکل پریشان نہ ہو، بڑا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مرزا کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر ایک شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے مل آتا تھا اس کو ہمیشہ ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر ملت اور ہر مذہب کے نہ صرف دہلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غم خواری اور یگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا وہ اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔
ان کا بہت سا وقت دوستوں کے خطوط کے جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ اب یہ جو چند لائنیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ان کو ذرا میں ان کی وضاحت کر دوں، کیونکہ ان سطور میں بہت سے الفاظ ہیں جن کے معنی آپ لکھ بھی لیں، اور آپ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ میں آہستہ سب بول رہا ہوں، آپ لکھتے جائیں اور ان کو باقاعدہ نوٹ کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو درمیان میں، صفحے کے درمیان میں آپ ایک اسکیل سے لائن لگا لیجئے، دائیں طرف لکھیے الفاظ اور بائیں طرف لکھیے معانی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مرزا کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ الفاظ کے معنی میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں، آپ آرام آرام سے لکھ لیجئے۔ تو مرزا سے مراد یہاں پہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ بہت بڑے شاعر ہیں اردو کے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اخلاق بہت وسیع تھے۔ تو وسیع سے یہاں مراد ہے، وسیع کا مطلب جو لغت میں لکھا ہوا ہے وہ ہے فراخ، کشادہ اور بہت کھلا، یا اس میں یعنی پھیلا ہوا۔ لیکن یہاں پہ اخلاق بہت وسیع سے مراد ہے کہ آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، عمدہ تھے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہر ایک شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا، یعنی ہر ایک آدمی سے، ہر ایک شخص سے جو بھی ان سے ملنے جاتا تھا، ملاقات کرنے جاتا تھا، بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ اب کشادہ پیشانی کیا ہوتا ہے؟ خوش اخلاقی، کشادہ پیشانی خوش اخلاقی، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دوسرا معنی جو لغت میں لکھا ہے وہ ہے خوش طبعی، خوش اخلاقی یا خوش طبعی۔ تو اب یہ جو لفظ ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں لکھ کے یہاں پہ آپ بتا بھی دیتا ہوں کہ کشادہ پیشانی، کشادہ پیشانی کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا بتایا میں نے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے خوش اخلاقی، خوش اخلاقی، یعنی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، جو بھی ان کو ملنے آتا تھا وہ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ یا میں نے بھی آپ کو اس کا مطلب دوسرا بتایا ہے، جو لکھ لیجئے، میں اس کے ساتھ نیچے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ خوش، یہ تھوڑا سا اس سے مشکل ہے لیکن آپ دونوں لکھ سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک لکھ لیجئے۔ خوش طبعی، خوش طبعی سے ملتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے خوش طبعی سے ملتے تھے۔ تو یہ اس کا مطلب یہاں پہ، اس کے دو مطلب ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہے ان سے ملنے آتا، جو شخص ایک دفعہ ان سے ملنے آتا تھا اس کو ہمیشہ ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ اشتیاق کا مطلب ہے شوق، یعنی بہت زیادہ شوق سے وہ ملنے آتا تھا۔ جو ایک دفعہ مل لیتا تھا وہ اتنی زیادہ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ دوبارہ ملا جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بہت بڑے شاعر تھے، لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، علم سیکھنے بھی آتے تھے اور اپنی شاعری کے بارے میں رہنمائی بھی حاصل کرنے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ خوش اخلاق تھے وہ، اس لیے لوگ ان سے دوبارہ بھی ملنے کی خواہش رکھتے تھے، ان کو اشتیاق تھا، شوق تھا۔ اس کے بعد ہے اس کا جو اشتیاق کا معنی جو لغت میں لکھا ہوا ہے وہ آپ نے ایک تو لکھا ہوا ہے آرزو کرنا، اشتیاق ہوتا ہے شوق، آرزو کرنا، یا اس کا ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے تمنا، ٹھیک ہے؟ تمنا، آرزو یا شوق، ٹھیک ہے؟
اب یہ اس کے بعد میں آہستہ آہستہ آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لکھتے بھی ساتھ ساتھ جائیں. اس کے بعد لکھا ہے اس لیے ان کے دوست ہر ملت اور ہر مذہب کے نہ صرف دہلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے. بے شمار کا مطلب ہے جن کو شمار نہ کیا جا سکے، جن کو نہ گنا جا سکے. ٹھیک ہے، تو ان کے جو دوست ہیں وہ ہر ملت کے تھے، یعنی ملت کہتے ہیں قوم کو، ہر قوم کے لوگ تھے. ٹھیک ہے، اور ہر دین، مذہب کے بھی تھے، مذہب دین کو کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کے لوگ، ہر مذہب کے، ہر قوم کے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے. اور وہ تمام ہندوستان میں، اتنا بڑا ہندوستان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کونے کونے سے وہ لوگ ملنے آتے تھے. جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے دوست ان کے، اور وہ ہر قسم کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، ہر قسم کے مذہب سے یعنی دین سے ان کا تعلق تھا. جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے، حرف کہتے ہیں لفظ کو، ایک ایک لفظ سے مہر و محبت، پیار محبت. ٹھیک ہے، مہر و محبت کہتے ہیں پیار اور محبت. اور اس کے بعد ہے غم خاری. غم خاری ہوتا ہے غم میں شریک ہونا، کسی کے غم میں شریک ہونا یعنی غم بانٹنا. ٹھیک ہے، اور ان کے ایک ایک حرف سے یگانگت ٹپکی پڑتی ہے. تو یگانگت کا مطلب ہے اتفاق. ٹھیک ہے، ان کے ایک ایک حرف سے، ایک ایک لفظ سے جو ان سے ہے وہ مہر و محبت، یعنی ان کی جو انہوں نے جواب دیے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے والوں کو، ان میں محبت، پیار، مہر و محبت، مہربانی کرنا اور پیار کرنا، شفقت سے پیش آنا دوسروں سے، اور غمخواری بھی ان میں شامل ہے ان کے خطوط میں. اور ان کے خطوط میں یگانگت یعنی اس میں بھائی چارہ پایا جاتا ہے، اتفاق پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک خط کا جواب لکھنا وہ اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے. فرض عین کا مطلب ضروری کام، ضروری فرض، یعنی وہ جو خطوط ان کو آتے تھے، ان کا جواب، ان کا جواب لکھنا وہ بہت ضروری سمجھتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں کے، اپنے دوستوں کے خطوط کا جواب نہ دیں، بلکہ ہمیشہ وہ ہر ایک کے خط کا جواب دیتے تھے. ان کے خطوط میں کیا خوبیاں تھیں؟ پہلے ہے مہر و محبت، یعنی بہت شفقت، پیار، مہربانی، اور غم خواری پائی جاتی تھی. اگر کسی نے کوئی غم زدہ ہے، اس نے خط لکھا ہے، اپنے غم کا اظہار کیا، تو اس میں غم خواری ہے، یعنی وہ غم بانٹتے تھے، دوسروں کا خیال رکھتے تھے. اور یگانگت پائی جاتی تھی، یعنی ان سے اتفاق تھا، اتفاق اور محبت اور بھائی چارہ پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ان کے خطوط کی یہ خوبیاں انہوں نے لکھی ہیں کتاب میں. اور یہ سوال آ بھی سکتا ہے کہ ان کے خطوط کی خوبیاں کیا ہیں اور ان کی اہم باتیں کیا ہیں. وہ یہی ہیں کہ مہر و محبت، غمخواری اور یگانگت ٹپکی پڑتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. ٹپکی پڑنا ہوتا ہے ظاہر ہونا. اس کے بعد آگے ہے بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ، اس سے اوپر لکھا ہوا ان کا بہت سا وقت دوستوں کے خطوط کے جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا. وقت صرف ہونا ہوتا ہے وقت گزرنا، تو ان کا وقت گزرتا تھا سارا دن. وہ جو خطوط ان کے دوستوں کی طرف سے، ان کے عزیزوں کی طرف سے ان کو آتے تھے، ان کا خط کا جواب ضرور لکھتے تھے کہ وہ اس میں اپنی جو اگر کوئی غم زدہ ہے، اس نے خط لکھ دیا ہے، اس کا جواب بھی دیتے تھے، اس کی غمخواری کرتے تھے، یعنی اس کے غم میں شریک ہوتے تھے. ان کے خطوط میں مہر و محبت یعنی پیار، محبت، مہربانی اور شفقت کا پہلو دکھائی دیتا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ ایک سے زیادہ ایک لفظ کے معنی ہیں، وہ جو آپ کو آسان لگتا ہے، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، وہ آپ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوط کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے. غالب بیمار ہوں یا تکلیف میں ہوں
تو ان کے خطوط جو ان کے پاس آتے تھے ان کا جواب دینے سے وہ نہ رکتے تھے، بعض نہ آتے تھے وہ نہ رکتے تھے، اور وہ ہر ایک خط کا جواب دیتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ بعض دوست ان سے فرمائشیں بھی کرتے تھے اور خطوط میں جو لکھتے تھے کہ کچھ تقاضا کرتے تھے، طلب کرتے تھے، وہ ان سے کبھی بھی تنگ دل نہ ہوتے۔ تنگ دل ہونا ہوتا ہے کم حوصلہ ہونا، یا کنجوسی دکھانا، یا کنجوس ہونا، یا کم ظرف ہونا، یعنی وہ کبھی بھی دوستوں سے تنگ نہ آتے تھے، اکتاتے نہ تھے، ہر حالت میں وہ جواب دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند جو لائنیں ہیں ان کے الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو اس کا باقی حصہ جو ہے ہم پھر کریں گے۔ اس دوران میں آپ اس کی تیاری کر لیجئے اور اپنے جو اسائنمنٹس، آپ کے جو نوٹس ہیں ان کو ترتیب دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔